کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، مثال دے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی صف میں رہو، عبادت کے معاملے میں سبقت کرو۔ کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، دیا کرو بھائی دھوکہ۔ اب یہ سب پوچھنے کی بات ہے؟ جو امام صاحب اکثر جھوٹ بولے، والدین کی نافرمانی کرے اور کبھی کبھار چوری کرے، اس کی امامت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لگ رہا ہے امام صاحب سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ لگ رہا ہے بالکل کیمرہ لگا کے بیٹھا امام صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا چوری کر رہا ہے۔ دیکھیے، امام جو ہوتا ہے، امام ایسے انسان کو بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، عالم ہو اور دیندار بھی ہو۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تو نماز کی امامت ایک اونچا مقام ہے، یہ ہر انسان کو نہیں دینا چاہیے، تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا انسان امام ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے جو کھلم کھلا یہ سب کام اگر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ایسے انسان کو امامت نہیں دینا چاہیے۔ عمر دراز آدمی کا اگر بار بار پیشاب آ جائے اور کپڑا ناپاک ہو جائے، علاج و معالجہ سے بھی مایوس ہو چکا ہو، تو ایسے انسان کو نماز پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بس سیدھی سی بات ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو۔ جس انسان کو یہ پرابلم ہے کہ اس کا پیشاب رکتا ہی نہیں ہے، قطرہ قطرہ بہتا رہتا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ مجبور ہے۔ اگر وہ علاج کرا چکا ہے اور علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا انسان نماز اسی حالت میں پڑھے گا، لیکن ہاں ہر نماز کے ٹائم وہ نیا وضو کرے گا۔ ظہر میں مان لو اس نے وضو کیا، بیچ میں اس کو ہوا خارج نہیں ہوئی، پاخانہ کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، لیکن تب بھی عصر کا ٹائم آئے گا تو پھر سے وضو کرے گا، اس لیے کہ یہ بیماری جس کو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم الگ سے وضو کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، ان کو ہر منٹ پر ہوا خارج ہوتی ہے، وہ ہر طریقے کا علاج کرا چکے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جامع مسجد میں جگہ کی قلت ہے، مسجد کے ارد گرد بھی جگہ خالی نہیں ہے، اس لیے مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں مسجد کی پرانی زمین کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ منتقل شدہ مسجد کی زمین صرف 250 فٹ کی دوری پر ہے۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ اب یہ جو سچویشن ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پہ ہائی وے نکل رہا ہے، تو ہائی وے جب نکلتا ہے یا اس طریقے کی کوئی مجبوری آتی ہے تو ظاہر ہے مسجد کو ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہ صورت یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنائی جا سکتی ہے، جب جگہ کم بھی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ امام کا انتخاب عوام الناس کے ذریعے ہوگا یا عالموں کے ذریعے ہوگا؟ دیکھیے، عوام کے انتخاب کے لیے کوئی شریعت کی شرط نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کچھ کرائیٹیریا بتا دیا ہے
کہ امام ایسا انسان ہونا چاہیے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو، سنت کا جانکار ہو، نماز کا طریقہ جاننے والا ہو۔ اگر اس کرائٹیریا پر کوئی محلے میں کوئی انسان کھڑا اتر رہا ہے، اس کو عوام بھی امام بنا سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی ہو وہی امام بنائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے نوجوانوں، یہ جو مسئلہ ہے دین کے اندر آگے آگے رہنے کا، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم بیک بینچر نہ بنیں۔ اسکول میں ہوتا ہے نا، اسکول میں کلاس میں پیچھے بیٹھنے والا جو ہوتا ہے اس کو بیک بینچر بولتے ہیں۔ تو جو بالکل فیصدی ہوتا ہے، جو امتحان میں فیل ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بیک بینچر۔ دین کے معاملے میں آپ بیک بینچر مت بنے، دین کے معاملے میں آپ آگے رہنے والے بنے، پہلی صف میں رہنے والے بنے۔ یہی ہم آپ سے امید کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں میں آگے آگے